इतने में एक दूसरी औरत ने रहमत को देखा। उसने चीखते हुए हमें बुलाया। मैं लालटेन लेकर उसकी तरफ भागा। वरांडे के पास जहां लकड़ी की अलमारी है, जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। मैंने नीचे झुककर देखा। ये मेरे पुत्र की लाश थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। रहमत के बदनसीब वालिद का बयान खत्म हुआ और फजा फिर आहों और नालों से बोझल हो गई। रहमत को देखकर पता चल जाता था कि वो कई घंटे पहले इस हंसती बसती दुनिया से नाता तोड़ चुका है। साफ पता चल रहा था कि यह कत्ल भी उसी इंसान नुमा परिंदे के हाथों से हुआ है। यूं महसूस होता था कि कल रात जब वो खंडर से भागा तो कमात के खेतों में छुपता छुपाता गांव के शुमाल की तरफ चला गया। यहां भी ऊंचे कद की फसल मौजूद थी। इसके अलावा भी उस खूनी के छुपने के लिए कई जगहें थीं। गुजर जाने वाली शब को वो गांव की तरफ आया। बेशक गांव में ठेकरी पहरा लगा हुआ था। इसके अलावा हर शख्स चौकन्ना भी था, मगर बदकिस्मत रहमत का घर गांव के बिल्कुल सिरे पर वाक़ था। यह घर अगबी जानिब से खासा गैर महफूज भी था। उस तरफ जमीन का खाली किता भी था जहां औरतें कूड़ा करकट वगैरह फेंक जाती थीं। कूड़ा करकट फेंकने की वजह से रहमत के घर की बैरूनी दीवार काफी नीचे लगने लगी थी। दीवार की हालत देखकर फौरन अंदाजा हो गया। रहमत ने यह दीवार हाल ही में 2.5-3 फुट मजीद ऊंची की थी, मगर अब भी ये इतनी ऊंची हरगिज नहीं थी कि उसे फांदना मुश्किल होता। मैं खूनी की वहशियाना ताकत और फुर्ती को बड़े करीब से मुलाहिजा कर चुका था। जिस्मानी सलाहियतों के एतबार से उसमें किसी गोरीले की सी झलक थी। वो यकीनन उसी जानिब से घर में दाखिल हुआ था। खोजी बाप बेटा भी मौके पर आ मौजूद हुए थे। उन्होंने कुछ दीवार पर ऐसे निशानात ढूंढ लिए जिनसे साबित होता था कि रात को यह दीवार फांदी गई है। इस वारदात में अहम तरीन शहादत मकतूल की बीवी की थी। वो वारदात से पहले यकसर तन्हा मकतूल के साथ मौजूद थी। वो बदनसीब एक रात की दुल्हन थी। देर तक बेहोश रहने के बाद वो आध पौन घंटा पहले ही संभली थी। अभी भी उसकी हालत इस काबिल तो नहीं थी कि उससे सवाल जवाब किए जाते, लेकिन ये पुलिस की मजबूरी थी। मकतूल के वालिद ने सख्ता ज़दा बहू को बामुश्किल आमादा किया कि वो डीएसपी साहब के सवालों के जवाब दे। घर ही के एक कमरे में मुकालमा हुआ। चंद घंटे पहले यह कमरा हुजला उरूसी था, लेकिन अब यहां की हर चीज से सोगवारी और उदासी टपक रही थी। कच्ची दीवार पर एक खूंटी से रहमत का सुनहरी तारों वाला सेहरा लटका हुआ था। रंगीन पायों वाली खूबसूरत मसेरी पर गुलाब की कमलाई हुई पत्तियां थीं। एक मेज पर शीशे के फूलदार जग में दूध पड़ा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक डीएसपी साहब ने पूछगछ के लिए जानबूझकर इस कमरे का इंतखाब किया था। एक तफ्तीशकार की हैसियत से वो मौका वारदात पर मौजूद हर शय का बगौर जायजा लेना चाहते थे। मसेरी के करीब ही जस्त का बना हुआ एक ट्रंक पड़ा हुआ था। ट्रंक के ढकने पर खून के कतरे दिखाई दे रहे थे। मैंने डीएसपी की तवज्जो उन 2-4 कतरों की तरफ दिलाई। डीएसपी ने पहले तो मकतूल की दुल्हन को कुछ तसल्ली दी। वो जरा संभल गई तो उन्होंने दुल्हन से कहा कि वो वाकये की तफसील बताए ताकि उसके दूल्हा के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। कमरे में उस वक्त डीएसपी के अलावा मैं और नसीर भी मौजूद थे। लड़की का ससुर अब्दुल रहमान एक गोशे में चुप बैठा था और उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। लड़की कबूल सूरत थी। उसकी उम्र बमुश्किल 17-18 साल रही होगी। उसकी आंखों में गजरा फैला हुआ था। कलाइयां चूड़ियों से खाली थीं। सादा से कपड़ों में वो बेचारगी की तस्वीर नजर आती थी। उसे देखकर पता चलता था कि वो रो रो कर हलकान हो चुकी है। उसकी आंखें अब खुश्क थीं, लेकिन हिचकी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने खुद पर बमुश्किल काबू पाया और डीएसपी इकराम के सवालों के जवाब देना शुरू किए। नोहा कुना आवाज में उसने कहा, जब किसी ने कमरे के दरवाजे को हिलाया तो हम जाग रहे थे। पहले तो मैंने ये समझा कि हवा की वजह से दरवाजा हिला है, फिर दूसरी बार दरवाजा हिला। इस बार काफी आवाज आई। वो उठने लगे तो मैंने सोचा कि उन्हें रोक लूं। पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा था, लेकिन मेरे सोचते सोचते वो दरवाजे की तरफ चले गए। लालटेन बंद थी। अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला और फिर अच्छी तरह बाहर झांकने के बाद दोबारा बंद कर दिया। मैंने अंधेरे में उनकी चप्पल की आवाज सुनी। वो वापस मसेरी की तरफ आ रहे थे। अभी वो मसेरी तक पहुंचे नहीं थे कि दरवाजा फिर बजने लगा। वो वापस पलट गए। यहां तक कहकर रहमत की दुल्हन फिर हिचकियों से रोने लगी। यकीनन वो अंधोनाक मनाजिर एक बार फिर पूरी तफसील के साथ उसकी निगाहों में घूमने लगे थे। उसका रंग जर्द पड़ गया था और पूरा जिस्म कांपता हुआ महसूस हो रहा था। उसके अश्कबार सुसर ने मोहब्बत से उसकी पुश्त पर हाथ फेरा और उसे हौसला दिलाने की कोशिश की। कुछ देर तक अपनी किस्मत को रोने के बाद
اس نے سلسلہ ایک کلام جوڑا۔ وہ دروازے کی طرف چلے گئے تھے۔ میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ مجھے لگا کہ وہ دروازے سے باہر چلے گئے ہیں۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ بس ایک بار تھوڑی سی آہٹ سنائی دی۔ 1-2 منٹ اور گزر گئے۔ پھر کوئی آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے بجائے کوئی دوسرا ہوگا، لیکن جب اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو مجھے فوراً اندازہ ہو گیا۔ میں اتنی گھبرائی کہ مجھے لگا میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ جواب میں وہ خبیث مجھ سے چمٹ گیا اور لڑکی نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے مہندی لگے ہاتھوں میں اپنا دکھی چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اس سے آگے کا بیان نازک تھا، وہ بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے نذیر کو اشارہ کیا اور خود بھی اٹھ گیا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ ڈی ایس پی صاحب اندر ہی موجود رہے اور بیان مکمل کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ 5-10 منٹ بعد انہیں اپنی کوشش میں کامیابی ہوئی۔ لڑکی نے باقی کی تفصیلات بتا دی۔ بعد ازاں یہ تفصیلات ڈی ایس پی صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ لڑکی نے بتایا تھا وہ شخص اس سے لپٹ گیا اور زبردستی کرنے لگا۔ لڑکی کو اس نے چارپائی پر گرا لیا تھا اور اس کے منہ کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے بند کر دیا تھا۔ اس دوران میں لڑکی کی ناتواں مزاحمت کو ایک سہارا مل گیا۔ یہ پیتل کا ایک وزنی گلدان تھا جو پاس ہی تپائی پر پڑا تھا۔ اس نے پوری قوت سے یہ گلدان حملہ آور کے سر پر مارا۔ ایک لمحے کے لیے لڑکی پر حملہ آور کی گرفت کمزور ہو گئی۔ لڑکی نے تڑپ کر خود کو آزاد کرا لیا اور مدد کے لیے چیخنے لگی۔ حملہ آور نے ایک سناٹے کا تھپڑ لڑکی کے منہ پر مارا اور اٹھ کر باہر کو بھاگا۔ وہ گرتی پڑتی دروازے تک آئی تو وہ تاریکی میں اوجھل ہو چکا تھا۔ مقتول کے والد عبد الرحمان نے چیخ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ لڑکی نے انگلی سے دیوار کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ اتنے میں مقتول کی والدہ یعنی لڑکی کی ساس بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچ گئی۔ لڑکی اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ پھر روتے روتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈی ایس پی صاحب اس معاملے میں میری گہری دلچسپی ملاحظہ کر رہے تھے۔ میرے ساتھ ان کا مکمل تعارف بھی ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں انگریزی اخبار کے کرائم رپورٹر کے طور پر بھی کام کر چکا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اسلم صاحب آپ بھی اس سے کچھ پوچھیں۔ ان کا اشارہ رحمت کی دلہن کی طرف تھا۔ لڑکی عصمت اب کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ صرف اس کا سسر عبد الرحمان وہاں موجود تھا۔ میں نے سرگوشی میں عبد الرحمان سے کہا، چاچا جی یہ آپ کی بہو ہے تو میری بہن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 1-2 منٹ اس سے اکیلے میں بات کروں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی موجودگی کے سبب کچھ باتیں چھپا رہی ہو۔ عبد الرحمان کو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ کسی کی بات سننے کے بہانے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے بڑے خلوص سے عصمت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بہن، تمہارے بیان کے ذریعے ہم جلد سے جلد قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ بھی چھپاؤ مت، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے درخواست کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا۔ یوں لگا جیسے میری بات کا اس پر اثر ہوا ہے۔ اس نے پلکیں گرائی، رخساروں پر موٹے آنسو لڑکنے لگے۔ میں نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ میرا اپنا دل بھی بھر آیا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب نے 10 منٹ کی کوشش سے اسے بولنے پر آمادہ کیا تھا۔ میں نے 2-4 منٹ میں ہی کر لیا۔ باوردی پولیس آفیسر کی نسبت وہ میرے سامنے خود کو زیادہ مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ 1-2 عمومی سوال پوچھنے کے بعد میں نے اس سے دریافت کیا، کیا واقعی تم خونی کو بالکل نہیں دیکھ سکی ہو؟ اندھیرا بہت تھا جی، بس مجھے اس کا پرچھاواں نظر آ رہا تھا، وہ کہنے لگی۔ اندازاً وہ کتنی دیر تم سے گتھم رہا؟ بس ایک آدھ منٹ شاید، عصمت نے سہما ہوا جواب دیا۔ اس کا جواب واضح کرتا تھا کہ جنونی شخص نے عصمت پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش تو کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ کیا تمہیں پتا تھا کہ باغپور میں خطرناک قاتل گمراہ ہے اور لوگوں پر حملے کر رہا ہے؟ ہاں جی پتا تھا۔ میرے ابے اور بھائی نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھیں، لیکن زیادہ شاید اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں میں ڈر ہی نہ جاؤں۔ جب رات کو تم پر حملہ ہوا تو تمہارے دل میں خیال آیا ہوگا کہ کہیں یہ وہی قاتل تو نہیں ہے؟ نہیں جی، اس وقت میرے دماغ میں یہ بات بالکل نہیں آئی۔ اس وقت تو میرا دماغ جیسے بالکل بند ہو گیا تھا۔ تم نے کہا ہے کہ وہ کچھ دیر تک تم سے گتھا رہا، کیا تمہیں اس کے جسم میں کچھ عجیب لگا؟ وہ کچھ دیر تک ذہن پر زور ڈالتی رہی، پھر الجھن آمیز لہجے میں بولی، نہیں مجھے کچھ یاد نہیں، بس اس کے جسم سے بو کے بھبکے سے اٹھ رہے تھے، اتنا ہی یاد ہے۔
حالات اور واقعات واضح طور پر اس عجیب الخلقہ جنونی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جستی ٹرنک پر نظر آنے والے خون کے قطرے قاتل ہی کے تھے۔ پیتل کا وزنی گلدان لگنے سے یقیناً اس کے سر پر زخم آیا تھا۔ ASI نذیر نے DSP سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سر لگتا ہے کہ مجرم کے سر پر آنے والی چوٹ کافی گہری ہے۔ خون کے قطرے کمرے سے باہر بھی پائے گئے ہیں، بلکہ کھوجی دوست محمد نے گھر سے باہر بھی 2-4 قطرے دیکھے ہیں۔ وہ اور اس کا بیٹا اب کھیتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ DSP صاحب فوراً نذیر کے ساتھ باہر آ گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ رکوع کی حالت میں جھکا ہوا کھوجی دوست محمد بڑے کلاسیکل انداز میں کھیتوں کے درمیان پگ ڈنڈی پر کھڑا تھا اور کھرا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا بھی تندہی سے ساتھ دے رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ دور کھڑے بڑے انہماک سے ان دونوں ہنرمندوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ کھوجی باپ بیٹا کی گاؤں میں بہت عزت ہے۔ ان کا درجہ شاید پیری فقیری کے درجے سے تھوڑا ہی کم تھا۔ حوالدار فدا حسین نے مجھے بتایا تھا کہ کھوجی دوست محمد میں حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں، اور یہ صلاحیتیں صرف دوست محمد کے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں۔ اکثر تجربے کار کھوجی غیر معمولی طور پر ہنرمند ہوتے ہیں۔ فدا نے بتایا تھا کہ دوست محمد مویشی کا کھرا دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ نر ہے یا مادہ، حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ جانوروں کے فضلے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ کتنی دیر پہلے یہاں سے گزرا ہے، اس نے کس علاقے کا چارہ کھایا ہے، وغیرہ۔ کھوجی باپ بیٹا نے DSP صاحب کو بتایا کہ رات آخری پہر ہونے والی ہلکی بارش کی وجہ سے کھرا خراب ہو گیا ہے اور اٹھایا نہیں جا رہا۔ تاہم انہوں نے خون کے چھوٹے بڑے دھبے ڈھونڈ لیے تھے اور ان دھبوں کے سہارے اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی مہارت کی داد دینا پڑتی تھی۔ وہ بھربھری مٹی اور سبزی مائل پتوں پر ایسے دھبے بھی دیکھ رہے تھے جنہیں خالی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال 1-2 جگہوں پر واضح سرخ نشانات بھی دکھائی دیے، جن سے پتا چلا کہ کھوجی باپ بیٹا درست رخ پر جا رہے ہیں۔ جوں ہم لوگ کھیتوں کے درمیان آگے بڑھتے گئے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ میں نے دیہاتیوں کے درمیان جیکب ہارڈی اور سلوویا کو بھی دیکھا۔ وہ تینوں بھی کھوجیوں اور پولیس اہلکاروں کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ سلوویا کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، چہرہ روپیلی کرنوں میں کندن کی طرح تمک رہا تھا۔ میری اور اس کی نگاہیں گاہے بگاہے ملتی تھیں اور ایک برق سی گونج جاتی تھی۔ یہ کیسی تبدیلی تھی؟ سلوفیا کو دیکھ کر میرے سینے میں یہ کیسی ہلچل مچتی تھی؟ کیا یہ وہی شورائے آفاق جذبہ ہے جسے محبت کہا جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی ہزارہا نام دیے جاتے ہیں۔ میں حیرت سے سوچ رہا تھا۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ پچھلے چند دن سے میری نگاہیں ہر وقت سلوویا کو ڈھونڈتی رہتی تھیں، اور شاید دوسری طرف بھی اس سے ملتی جلتی کیفیت تھی۔ اب بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ ہماری نظریں بار بار ایک دوسرے کو تلاش کرتی تھیں اور ملتی تھیں، لیکن ہماری نظروں کے درمیان ایک نظر اور بھی تھی۔ یہ ہارڈی کی نظر تھی۔ میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے تیکھی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک بار میں نے اسے سلوویا کو بھی گھورتے ہوئے پایا۔ اس کے انداز میں ناراضی اور تنبیہ تھی، جیسے سلوویا سے کہہ رہا ہو، خبردار، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی ایرے غیر دیسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حوالدار فدا حسین بھی میرے دائیں جانب چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرسوں کی طرح سرد تھا۔ اسے اور چاند کو پختہ یقین تھا کہ ہم سب ایک کار لا حاصل میں الجھے ہوئے ہیں۔ تلاش کرنے اور کھرے اٹھانے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی ملنگ سادھو یا پیر فقیر کی قدم بوسی کی جائے اور اس سے مسئلہ حل کرنے کے لیے دست بستہ عرض کی جائے۔ کھوجیوں کے پیچھے جاتے ہوئے فدا حسین اپنے سر کو بار بار مایوسی کے عالم میں ہلاتا تھا اور منہ سے چچ چچ کی آوازیں نکالتا تھا، جیسے کھوجیوں، پولیس والوں اور اخباری نمائندوں کی حالت پر ترس کھا رہا ہو۔ اور یہ کیفیت صرف فدا حسین اور چاند ہی کی نہیں تھی۔ میرے قیافے کے مطابق باغپور کی 60% آبادی کے خیالات وہی تھے جو فدا اور چاند کے تھے۔ میری اطلاع کے مطابق گاؤں کے بیشتر لوگوں نے اپنے گھروں کی بیرونی چوکھٹ پر تعویذ وغیرہ باندھ رکھے تھے۔ بچوں کے بازوؤں پر بھی تعویذ اور امام ضامن وغیرہ دکھائی دیتے تھے۔ کچھ لوگ نظر نیاز کے چکر میں تھے۔ گاؤں کی دونوں مساجد میں بھی ان حادثات کی سبب رونق دکھائی دیتی تھی۔ مخبر چاند کی پیشن گوئی تھی کہ آج سے پہر تک گاؤں کے 10-15 گھرانے نقل مکانی کر جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ پھر یہ سلسلہ چل نکلے۔ بہرحال ان ساری باتوں سے قطع نظر فی الوقت جو لوگ واقعے پر موجود تھے ان میں سخت جوش اور غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کمپاؤنڈر رحمت کی حسرت ناک موت دیکھی تھی اور اس کے گھر والوں کے کربناک بیان سنے تھے۔ یہ ساری ٹھوس حقیقتیں تھیں
और उनका ताल्लुक किसी आसिफ से जोड़ना फौरी तौर पर उन लोगों को जरा मुश्किल नजर आता था। खोजियों और पुलिस वालों के पीछे पीछे चलता हुजूम अब जौहड़ के किनारे पहुंच चुका था। ये जौहड़ काफी बड़े रकबे में वाक़ था। गांव की औरतें यहां कपड़े धोया करती थीं, लड़के बाले नहाते थे और एक दो बार मैंने उन्हें यहां मछलियां पकड़ते भी देखा था। उस जौहड़ के एक तरफ काफी ज्यादा रकबे में सरकंडे खड़े थे। सरकंडे आमतौर पर खासे घने और तवील होते हैं। जब तेज हवा चलती है तो उनके सफेदी माइल बालाई सिरे से बड़ी खूबसूरती से हलकोरे लेते हैं। उस वक्त भी हवा चल रही थी और सरकंडे होले होले झूम रहे थे। मुखबिर चांद ने मुझे उन सरकंडों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा, कुछ साल पहले एक डाकू पिंड में वारदात करके इन सरकंडों में छुप गया था। जब लोग उसे पकड़ने के लिए सरकंडों के अंदर घुसे तो उसने कारबीन से फायरिंग शुरू कर दी और उस फायरिंग से 3 बंदे मारे गए और वो दौड़ गया। फिदा हुसैन बोला, जनाब, उस वक्त से गांव के लोग इन सरकंडों के अंदर जाने से घबराते हैं। खासतौर से बच्चे और औरतें तो इस तरफ बिल्कुल नहीं आते। कई लोगों का कहना है कि रात के वक्त इन सरकंडों की तरफ से ठा ठा की आवाजें आती हैं, हालांकि अंदर कोई नहीं होता। हो सकता है कि यहां भी कोई साया हो, मैंने कहा। फिदा हुसैन मेरे तंज को समझे बगैर बोला, हाँ जी, ऐसा हो सकता है जनाब। जो लोग दर्दनाक तरीके से मरते हैं उनकी रूहें मरने वाली जगह पर चकराती रहती हैं। 2-3 महीने पहले रमजान तेली के बेटे फैज मोहम्मद ने यहां से गुजरते हुए रोने धोने की आवाजें भी सुनी थी, हालांकि अंदर कोई भी नहीं था। मैंने फिदा हुसैन का फिक्रा मुकम्मल करते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल, उसने सर हिलाकर तायद की। खोजी बाप बेटा बड़ी हुनरमंदी से अपना सफर मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने पूरे वसूख से कहा कि जख्मी जो कोई भी है इन सरकंडों के अंदर क्या है। डीएसपी इकराम शाह ने मकामी पुलिस एहलकारों से मशवरा किया। उसके बाद बागपुर और करीबी देहात के 4-5 मौजूजीन को भी इस मशवरे में शामिल किया गया। चौधरी अरबाब भी उनमें मौजूद था। सबकी राय यही थी कि इन सरकंडों को निर्गे में लेकर कातिल को गिरफ्तार किया जाए और किसी भी सूरत यहां से निकलने न दिया जाए। जिंदा या मुर्दा, हर 2 सूरतों में उसकी गिरफ्तारी अशद जरूरी थी। बात वही थी जो अभी मैंने ऊपर बयान की है। जुनूनी कातिल की ताजा तरीन वारदात ने हर शख्स को हिला कर रख दिया था। गांव के हर बाशिंदे को, बल्कि यह कहना ज्यादा अहम है कि इलाके के हर बाशिंदे को अपनी जान और आबरू खतरे में नजर आ रही थी। वो सफाक को जल्द अज जल्द अपनी गिरफ्त में देखना चाहते थे। मैंने चंद लंबे तड़ंगे अफराद का एक गिरोह देखा। उनके हाथों में पर्चियां और लंबे दस्ते की कुल्हाड़ियां नजर आ रही थीं। उनके रंग निस्बतन स्याही माइल थे। चांद ने मुझे बताया कि ये अफराद हलाक होने वाली शिकारी जान राजी के रिश्तेदार हैं। ये सब लोग गुस्से से भरे हुए हैं। उन्होंने तहैया कर रखा है कि जब तक खूनी को पकड़ा नहीं जाता वो अपने कामों पर वापस नहीं जाएंगे और ना ही अपने गांव जाएंगे। देखते ही देखते जौहड़ के किनारे काफी मजमा हो गया। जूं जूं नए वाकयात की खबर गिरदो नवा में फैल रही थी, लोगों की सरासीमगी में इजाफा हो रहा था। खेतों में काम बंद हो गया था। 8-पौन घंटे में वहां 400-500 के करीब अफराद जमा हो गए। डीएसपी से मशवरे के बाद चौधरी अरबाब एक बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया। उसने लोगों को बताया कि सरकंडों में हाका किया जाएगा और खूनी को उसकी पनाहगाह से बाहर निकाला जाएगा। उसने हाके के हवाले से लोगों को अहम हिदायत दी और समझाया कि उन्हें क्या करना है। सरकंडों को 2 तरफ से जौहड़ ने घेर रखा था। 2 अतराफ खाली थीं। अंग्रेज जैकब ने डीएसपी को मशवरा दिया कि हाका सिर्फ एक तरफ से किया जाए। एक तरफ मुसल्ला नौजवानों को लंबी कतार की शक्ल में खड़ा कर दिया जाए। मैंने भी इस तजवीज की तायद की। इस तरह अफरा तफरी से बचा जा सकता था। थोड़े से गौर व खौस के बाद डीएसपी इकराम शाह ने यह तजवीज मान ली। चौधरी अरबाब ने फिर से बैलगाड़ी पर खड़े होकर नए प्रोग्राम का ऐलान किया। मजीद हिदायत देते हुए उसने कहा कि खूनी को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर उसके भाग जाने का खतरा हो तो उसे मारने से दरेख नहीं किया जाएगा। तमाम लोग एक कतार की शक्ल में आगे बढ़ेंगे। अगर कातिल मिल जाता है और हाका करने वालों पर हमलावर होता है तो हाका करने वाले पीठ नहीं दिखाएंगे, वगैरह वगैरह। डीएसपी ने यह काम मेरे जिम्मे लगाया कि मैं देहातियों में से 40-50 होशियार नौजवान मुंतखब करूं और उन्हें सरकंडों के बाएं जानिब खड़ा कर दूं। मैंने ये काम अच्छे तरीके से अंजाम दिया। मैंने करीबन 45 नौजवान चुने। उन सब के पास बर्छियां, तलवारें और कुल्हाड़ियां थीं। 2 नौजवान 303 से भी लेस थे। मशवरे के मुताबिक अंग्रेज हार्डी भी अपनी 12 बोर की बंदूक समेत उन नौजवानों के साथ खड़ा हो गया।
चौधरी अरबाब अपने बेटे आलमगीर और 8-10 मज़ारों के साथ जौहड़ के ऐन किनारे पर था। अगर हाके के नतीजे में कातिल जौहड़ में छलांग लगाने की कोशिश करता तो जौहड़ के किनारे पर मौजूद दस्ते से बच नहीं सकता था। नाके बंद किए जा चुके तो बाकी सब लोग हाका करने के लिए तैयार हो गए। दिल तेजी से धड़क रहे थे। छुपे हुए दरिंदे का खौफ हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन यहां तो अजीब सूरत हाल थी। पता नहीं चल रहा था कि हम जिस शय को अपने घेरे में लाना चाहते हैं वो असल में है क्या। इंसान है, इंसान नुमा दरिंदा है, या दरिंदा नुमा जुनूनी है। बेशक मैं खंडर की 33वीं रात में उसे देख चुका था, लेकिन उसे देखने और छूने के बावजूद उसका इसरार जूं का तूं था। डीएसपी साहब के इशारे पर देहाती एक कौस की शक्ल में दूर तक फैल चुके थे। फिर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हाका शुरू हुआ। डीएसपी इकराम ने सरकारी रिवॉल्वर से हवाई फायर किया। इसके साथ ही लोग कनस्तर बजाने लगे, ढोल पीटने लगे। इसके साथ साथ वो जौहड़ की तरफ भी बढ़ रहे थे। मेरे बाएं तरफ जैकब अपनी ताकतवर राइफल लिए साथ साथ चल रहा था। उसके जबड़े भिंचे हुए थे और आंखों में शिकारी चमक थी। उसकी हर जुम्बिश पेशावर शिकारी के अंदाज लिए हुए थी। हमारे अकब में और दाएं बाएं शोर ही शोर था। बर्छियां चमक रही थीं, कुल्हाड़ियां लहरा रही थीं। किसी एक जी नफ्स के लिए इतना बड़ा हाका मैं पहली बार देख रहा था। ये सूरत हाल उस दहशत की गम्मास थी जो ऊपर तले हादसात रोनमा होने के बाद इलाके में फैली हुई थी। हम सरकंडों के बीचों बीच गुजर रहे थे। रास्ते में एक मुस्ततील गड़ा सा था। मैं उसे फांदने के लिए एक कदम पीछे हटा तो मेरी पुश्त किसी गुदास वजूद से टकराई। इसके साथ ही खुशबू का झोंका महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा, अकब में सलोविया थी। वो हस्बे मामूल पतलून और जर्सी में थी। उसने फुल बूट पहन रखे थे और बड़ी बेबाकी से राइफल थामी हुई थी। इत्तफाकिया तसादुम की वजह से उसके दूधिया चेहरे पर शफक का रंग बिखर गया। ये बिल्कुल मशरकी अंदाज था। वो जरा शर्मा कर बोली, सॉरी। शोर के सबब उसे बुलंद आवाज में बोलना पड़ा था। ये लफ्ज तो मुझे कहना चाहिए था। मैंने भी बुलंद आवाज में कहा। तो आप कह लें। उसके लहजे में हल्की सी शोखी थी। सॉरी डजंट मैटर। उसके गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट थी। यकीनन वो मजबूत आसाब की मालिक एक मुश्किल पसंद लड़की थी, वरना मौजूदा सिचुएशन में मुस्कुराना उसके लिए खासा दुश्वार साबित होता। हमारे चारों तरफ सरासीमगी की फजा थी और कान फाड़ देने वाला शोर था। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ और भी कहना चाहती है, लेकिन इसी दौरान में उसकी निगाह जैकब की तरफ उठ गई। वो स्लोविया ही की तरफ देख रहा था। स्लोविया जैसे ठिठक सी गई। उसके ठिठकने का खफीफ अंदाज मुझसे पोशीदा नहीं रहा। इससे पहले कि मैं उसके बारे में मजीद कुछ सोचता, हां का करने वाली तवील कतार के दाएं जानिब शोर बुलंद हुआ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो। थोड़ी देर बाद पता चला कि एक छोटा जंगली सुअर नजर आया था। लोगों ने उसे बर्चियों और लाठियों से मार डाला था। हां का जारी रहा। हम मोहतात कदमों से आगे बढ़ते रहे। एक एक इंच जमीन को देखा जा रहा था। कई जगह सरकंडे 14-15 फुट तक बुलंद थे। उनके अंदर पानी खड़ा था और कहीं कहीं सब्जा काई दिखाई दे रही थी। हां का बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा था और मेरा दिल गवाही देने लगा कि अगर कातिल यहां मौजूद है तो आज बचकर नहीं जा सकेगा। मैंने इर्द गिर्द देखा। स्लोविया अब नजर नहीं आ रही थी। शायद वो जैकब के साथ आगे निकल गई थी या जैकब उसे जानबूझकर आगे ले गया था। मुझे जरा देर पहले का दिलकश तसादुम याद आया और मेरी कमर पर एक गुदास हरारत दौड़ने लगी। फिर यह हरारत पूरे जिस्म में सरायत करती हुई महसूस हुई और सीने में दिल के मकाम पर एक मीठा मीठा दर्द जमा होने लगा। इसके साथ ही एक बार फिर मुझे सलोविया की निगाहें याद आ गईं। मुझे लगा था कि वो मुझसे कोई अहम बात कहना चाहती है। यह मेरा वहम था या वाकई उसके होंठों में कोई बात दबी हुई थी। कहीं इस बात का ताल्लुक बागपुर के पुरसार हालत से तो नहीं था, या उस अजीबुल खल्कत कातिल से जिसकी तलाश में हम खतरनाक सरकंडों के अंदर आगे बढ़ रहे थे। हाका जारी रहा। करीबन 1 फरलांग के हाके में 2 सुअर और एक मुश्तइल कुत्ता और एक सांप देहातियों की लाठियों और बर्छियों का निशाना बने, लेकिन वो नहीं मिला जिसकी तलाश थी। जूं जूं हम आगे बढ़ रहे थे, दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। 100-150 गज आगे जौहड़ के किनारे खड़ा दस्ता पूरी तरह चौकस था। अगर कातिल हाके के नतीजे में जौहड़ में छलांग लगाता
تو بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ اس وقت ہم جوہر سے صرف 25-30 گز کی دوری پر تھے جب سرکنڈوں میں سامنے کی طرف سے تیز سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کوئی سیاہ چیز تیزی سے ہانکا کرنے والوں پر چھپٹی۔ ایک ساتھ کئی چیخیں گونجی۔ چودھری ارباب اور ڈی ایس پی اکرام شاہ کی تمام ہدایات بیکار گئیں۔ ہمارے آگے چلنے والے 7-8 نوجوان منہ پھیر کر بھاگے۔ گھیرا ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے جیکب کی گرجتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا منظر میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک ریچھ نما حیوان سلوویا کے ہاتھ سے ریوالور چھین رہا ہے۔ سلوویا کی چیختی ہوئی آواز ابھری اور پھر وہ اور سلوویا ایک ساتھ ہی زمین پر گرے۔ ہلچل کرتے سرکنڈوں میں بس ان دونوں کی جھلکیاں ہی نظر آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ریوالور اور جیکب کے ہاتھ میں رائفل تھی، مگر ہم سلوویا کے خیال سے گولی نہیں چلا سکتے تھے۔ یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ ایسی ڈرامائی صورتحال تھی کہ حواس جواب دے رہے تھے۔ اچانک پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں سارے خطرات کو بالائے طاق رکھتا ہوا سلوویا اور ریچھ نما انسان کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں سرکنڈوں میں اس طرح الجھ گئے تھے کہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ میری نگاہ سلوویا کی رائفل پر پڑی۔ وہ گیلی زمین پر خودرو گھاس میں الجھی ہوئی تھی۔ میں نے ریوالور بیلٹ میں اڑس کر رائفل اٹھائی، اسے بیرل کی طرف سے پکڑا اور لاٹھی کی طرح استعمال کرتے ہوئے عجیب الخلقت شخص کے زیری دھڑ کو نشانہ بنایا۔ میں نے رائفل کا چوبی دستہ حملہ آور کی سیاہ جلد سے ٹکراتے دیکھا۔ یہ جلد بھینس کے چمڑے کی طرح موٹی تھی اور اس پر بال تھے۔ حملہ آور کا باقی جسم سرکنڈوں اور گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ سلوویا اس کے نیچے بری طرح دبی ہوئی تھی۔ مجھے بس اس کی ایک ٹانگ ہی نظر آ رہی تھی۔ نوجوانوں کے بھاگ اٹھنے سے ارد گرد موجود سارے لوگوں میں ہراس پھیل گیا تھا۔ وہ سخت اضطراری کیفیت میں پیچھے ہٹ گئے تھے۔ جیکب سمیت ابھی تک کسی نے قریب آنے کی جرت نہیں کی تھی، لیکن پھر مجھے ایک شخص نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک برچی تھی۔ وہ بڑی دلیری سے میری مدد کو لپکا۔ اس نے تیزی سے اپنی برچی کے ساتھ سیاہی مائل وجود پر حملہ کیا۔ ایک نامانوس کرہ بلند ہوئی جیسے کوئی جانور غضب میں آ کر چنگھاڑے۔ تب میں نے عجیب الخلقت شخص کے ایک بازو کو حرکت کرتے دیکھا۔ برچی بردار اس بازو کی لپیٹ میں آ کر گرا۔ میرے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ میں نے رائفل کو لاٹھی کی طرح استعمال کرتے ہوئے کھٹاک کھٹاک سے 2 شدید ضربیں حملہ آور کے سر کے پیچھے حصے میں لگائیں۔ اسی دوران میں چند بھاگ نکلنے والے نوجوان بھی سنبھل کر پلٹ پڑے۔ کھٹاک کھٹاک کی آواز سے لاٹھیاں ریچھ نما شخص پر برسنے لگی۔ خدا کی پناہ، وہ ایک ناقابل فراموش منظر تھا اور ناقابل یقین تھا۔ 4 بازوؤں اور بڑے سر والا وہ عجیب الوضع شخص فقط چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا۔ وہ سلوویا کو چھوڑ کر سرکنڈوں میں سے ابھر آیا تھا۔ میں ایک بار پہلے بھی اسے دیکھ چکا تھا، لیکن تب رات کا وقت تھا۔ اب دن کی روشنی میں وہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک جیتی جاگتی حقیقت۔ اس کی جلد سیاہ اور مضبوط تھی، تمام جسم پر گھنے بال تھے اور وہ کسی جنگلی بھینسے کی طرح طاقتور تھا۔ اس کا سر بالکل گول نہیں تھا، اس میں 2 ابھارے تھے۔ چند لاٹھیاں کھا کر وہ مخالف سمت میں بھگا، لیکن اس دوران میں لوگ خوف کے شدید جھٹکے سے سمجھ چکے تھے۔ لاٹھی برداروں کی ایک اور ٹولی نے آگے بڑھ کر حملہ آور کا راستہ روکا۔ چند نوجوان جوش کے عالم میں اس پر پل پڑے۔ غم و غصے سے لوگوں کے چہرے تمتما رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عجیب الخلقت شخص کو پچھاڑ لیا گیا۔ اب وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر ایک لنگوٹی نما کپڑے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ مشتعل دیہاتیوں کی برچیاں اسے روئی کی طرح دھنک رہی تھیں۔ اگر ان لوگوں کو چند لمحے مزید نہ روکا جاتا تو شاید وہ اسے جان سے مار ڈالتے۔ لاٹھی برداروں کے ہاتھ سست پڑ گئے۔ ڈی ایس پی اکرام شاہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے مجرم کو گرفت میں لے لیا۔ میں اور جیکب سلوویا کی طرف لپکے۔ وہ خود ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی پشت کائی زیادہ پانی سے بھیگی ہوئی تھی۔ گردن پر گہری خراشیں تھیں۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ بہرحال وہ ہوش و حواس میں تھی۔ ہماری توجہ ایک بار پھر عجیب الخلقت پر مرکوز ہو گئی۔ اسے 4-5 صحت مند پولیس اہلکاروں نے پوری قوت سے زمین پر ہی دبا رکھا تھا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا اور جسم کے کئی حصوں سے خون نکل رہا تھا۔ موجودہ حالت میں وہ اس قابل نہیں لگتا تھا کہ مزاحمت کر سکے، پھر بھی اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ عجیب سا خوف تھا، اس میں گھن اور کراہیت بھی شامل تھی۔ میں نے عجیب الخلقت کا چہرہ دھیان سے دیکھا۔ اس کا چہرہ عام انسانوں سے مشابہ تھا، لیکن معمول سے کہیں بڑا تھا۔ چہرے کا حجم دیکھ کر ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اس کا سر عام انسانی سر سے کم و بیش 2.5 گنا بڑا تھا اور خاصا بدحیت تھا۔ بغور دیکھنے سے یوں لگتا تھا
جیسے دو سروں نے باہم مل کر ایک سر کی شکل اختیار کر لی ہو۔ گردن ناپید تو نہیں تھی، لیکن بہت چھوٹی اور موٹی تھی۔ طائرانہ نگاہ ڈالنے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ مٹکے جیسا سر کندھوں کے اوپر ہی رکھا ہے۔ اس کی پشت پر کاندھوں سے ذرا نیچے ایک بڑا ابھار تھا۔ عجیب الخلقت شخص کے دو زائد بازو اسی ابھار سے پیوست تھے۔ پورے جسم کی طرح ان بازوؤں پر بھی بالوں کی بہتات تھی۔ وہ اپنی خون آلود آنکھیں چھپک چھپک کر لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور سے اس کی سفیدی مائل آنکھوں میں دیکھا اور میرے اندر اچانک ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ یکا یک میرا پیشتر خوف اور کراہیت دور ہو گئی۔ سارا منظر تبدیل ہوتا محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک ڈرا ہوا معصوم جانور میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کا سارا بدن دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ ایک ران سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں برچھی بردار نے ضرب لگائی تھی۔ ہجوم ہمارے ارد گرد موجود تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیرت آمیز خوف منجمد ہو کر رہ گیا تھا، تاہم اس خوف کے باوجود ان کے چہرے غیظ و غضب سے تمتما رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر آنکھ میں ابھی تک کمپاؤنڈر رحمت کی لاش کا منظر ٹھہرا ہوا ہے۔ پولیس والوں کے روکنے کے باوجود گاہے بگاہے کوئی مشتعل شخص ہجوم سے نکلتا تھا اور لاٹھی حملہ آور کے سر پر دے مارتا تھا۔ ہر بار لاٹھی اس کے سر یا پشت پر لگتی تھی، وہ کسی جانور ہی کی طرح بدک جاتا تھا۔ تکلیف یا غصے کی جھلک اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی۔ میرے ذہن میں ہمدردانہ خیال ابھر رہے تھے، لیکن چند سیکنڈ کے بعد میں نے ان خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک بے رحم خونی تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے شب کی تاریکی میں اس نے ایک بے گناہ نوجوان کو عین سہاگ رات میں قتل کیا تھا اور اس کی دلہن پر مجرمانہ حملے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پیشتر بھی وہ 3 افراد کو بے رحمی سے قتل کر چکا تھا۔ ایک دیہاتی سنگ کی طویل رسی لے کر آگے بڑھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے رسی لی اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر بڑی مضبوطی سے اس شخص کی مشقیں کس دیں۔ اس کے حلق سے بس 1-2 بار چنگھاڑ کی سی آواز نکلی، اس کے سوا اس نے کچھ اور نہیں کہا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی بو کو محسوس کر کے مجھے کھنڈر کی رات یاد آ گئی، جب اس جنونی سے میرے 2 ہاتھ ہوئے تھے، بلکہ اسے 2 اور 4 ہاتھ کہنا چاہیے۔ حملہ آور کی مشقیں اچھی طرح کسی جا چکی تو لوگوں کا خوف مزید کم ہو گیا۔ وہ ایک دائرے کی شکل میں جمع ہونے لگے۔ ہمارا دھیان اس شخص کی طرف کیا جس نے نازک وقت میں دلیری کا مظاہرہ کیا تھا اور برچھی سونت کر حملہ آور پر چھپٹا تھا۔ یہ جان کر سب کو حیرت ہوئی کہ وہ باہمت شخص کوئی جوان رانا نہیں تھا، ایک سفید ریش بوڑھا تھا، وہی بابا صادق جس کے چہرے پر جوانوں کی سی سرخی تھی اور جس کے پوپلے منہ میں ہر وقت مسکراہٹیں چمکتی تھیں۔ جہاں طاقتور جوانوں کی نا تجربے کاری نے انہیں ہراساں کر دیا تھا، وہاں اس بوڑھے کی تجربہ کاری نے اسے ہمت اور استقامت دی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے لوگوں کی مخالف سمت میں بھاگا تھا اور میری مدد کو پہنچا تھا۔ دیہاتیوں کی تعریفی نظریں مجھ پر اور باب صادق پر تھیں۔ کئی بڑے بوڑھوں نے میرے شانے تھپکے۔ خود باب صادق نے بھی میری تعریف میں کچھ کہا اور اپنی چھوٹی چھوٹی شوخ آنکھوں کو مٹکایا۔ ڈی ایس پی صاحب نے کہا، ویل ڈن مسٹر اسلم اور ویل ڈن بابا جی۔ آپ کا نام کیا ہے بابا جی؟ اہل علاقہ کی تعریفی نگاہیں محسوس کر کے میرے سینے میں فخر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، وہ کیا چیز تھی جس نے عین موقع پر مجھ سے درست فیصلہ کرایا اور میں ہمت کر کے حملہ آور پر جھپٹ پڑا؟ اس سوال کا جواب بڑا واضح تھا۔ میرے اقدام کی اہم ترین وجہ میرے دل کا موسم تھا۔ وہ چمکیلا موسم جو باغپور کی دھواں دھواں فضا میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوا میرے دل میں اترا تھا۔ اس موسم نے میرے جسم کو عجیب سی طاقت اور حرارت بخش دی۔ میں نے سلوویا کی کراہیں سنی، میرے اندر کی طاقت اور حرارت برق بن گئی اور میں درجنوں دوسرے لوگوں کی طرح سختہ زدہ رہنے کے بجائے حملہ آور پر چھپٹ پڑا۔ میری نگاہیں سلوویا کی تلاش میں ادھر ادھر گردش کرنے لگیں اور پھر وہ جیکب اور ہارڈی کے پیچھے کھڑی نظر آ گئی۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میں اس کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اس نے میری چوری پکڑ لی تھی۔ نگاہیں ملی تو مسکرا اٹھیں۔ یہ بڑی پیاری سی آنکھ مچولی تھی۔ سلوویا کی نگاہوں میں تشکر کی جھلک بھی تھی، جیسے وہ خاموشی کی زبان میں کہہ رہی ہو، شکریہ، تم نے میرا اتنا خیال کیا، شکریہ۔
डीएसपी साहब रुकू के बल उस शख्स के सामने झुके हुए थे। उनके हाथ में छड़ी थी। वो छड़ी से उस शख्स को ठौका देते थे और बार बार पूछते थे, कौन है तू, कहां से आया है? जवाब में उस शख्स के खून आलूद होंठों से बस नाकाबिल फहम आवाजें निकल कर रह जाती थीं। उन आवाजों में अजियत आमेज नाराजगी की झलक थी। किसी वक्त वो बेसाख्ता अपने जिस्म को जुम्बिश देता था, जैसे अपनी गैर मामूली जिस्मानी ताकत को बरूए कार लाते हुए बंदिशों को तोड़ना चाहता हो। लेकिन बंदिशें बहुत मजबूत थीं। तमाशाइयों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। सैकड़ों लोग सरकंडों में दाखिल हो चुके थे और उससे कहीं ज्यादा तादाद सरकंडों से बाहर थी। ये लोग इस इंतजार में थे कि कातिल को सरकंडों से बाहर लाया जाए। कुछ देर बाद गांव के दायरे से एक जहाजी साइज की चारपाई मंगवाई गई। उस चारपाई की चौड़ाई तकरीबन 6 फुट और लंबी 10 फुट के करीब थी। ये पंचायत में इस्तेमाल होने वाली चारपाई थी। दर्जनों अफराद ने मिलकर अजीबुल खलकत शख्स को उठाकर चारपाई पर रखा। फिर रस्सी की मदद से उसे मजबूत चारपाई के साथ बांध दिया गया। तब लोगों ने चारपाई को उठाया और एक बड़े जुलूस की सूरत में वापस गांव को रवाना हुए। ये बड़ा ड्रामाई मंजर था। चारपाई से बंधा हुआ बदवजा वजूद गाहे बगाहे सीने से तैश भरी आवाजें निकालने लगता था और अपने जिस्म को जारहाना अंदाज में जुम्बिश देता था। मैंने देखा कि जैकब और हार्डी साई की तरह सलोविया के साथ हैं। अब पता नहीं ये इत्तेफाक था या वो शऊरी तौर पर सलोविया को अपने सामने रखना चाहते थे। गांव के रास्ते में भी एक बार मेरी और सलोविया की निगाह मिली। हर बार मुझे यही लगा कि वो मुझसे मिलना चाहती है, मुझसे कुछ कहना चाहती है। वो जानती थी कि मैं अंग्रेजी अच्छी तरह बोल और समझ लेता हूं। शायद वो इसी सहूलत से फायदा उठाते हुए मेरे कुछ गोश गुजार करना चाहती थी। बाकी रही मेरी बात, तो मैं तो सरतपा उसके ख्याल में डूबा हुआ था। उसको करीब से देखने, उससे बातें करने और उसे छूने की ख्वाहिश मेरे दिल में बेहतरा मचल रही थी। बागपुर की सरासीमा फजा में मोहब्बत की कोंपल खिली थी और इसी फजा में परवान भी चढ़ रही थी। हाँ, मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता और ना इसके लिए कोई खास जमीन होती है। अजीबुल वज़ा कातिल रस्सियों में जकड़ा हमारे सामने कच्चे फर्श पर पड़ा था। यह थाने का वही कमरा था जो तफ्तीश वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। डीएसपी इकराम शाह समेत तकरीबन निफ्स दर्जन पुलिस ऑफिसर उसी कमरे में मौजूद थे। 2 अखबारी नुमाइंदे भी किसी न किसी तरह अंदर घुस आए थे। थाने के बाहर सैकड़ों लोगों का हुजूम था। मुजरिम से पूछगछ हो रही थी। ये बड़ी अजीबोगरीब पूछगछ थी, बल्कि इसे मजे के खेज कहना चाहिए। यूं लगता था कि हम किसी जानवर से यह तवक्को कर रहे हैं कि वो बातें करे और हमारे सवालों का जवाब दे। वो अपनी सफेद सफेद खाली आंखों से हमें घूर रहा था। किसी वक्त दफातन उसके मुंह से राल बहने लगती थी। वो कौन है, कहां से आया है, उसने ये कत्ल गारत क्यों किया है? ये वो सवाल था जिनका जवाब सब जानना चाहते थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। पिछले 1 घंटे में उसने फकत चंद अल्फाज बोले थे। ये नाकाबिल फहम अल्फाज भला हमारी क्या मदद कर सकते थे? वो जिस्मानी तौर पर इतना खौफनाक था कि 1-1.5 घंटा गुजरने के बावजूद उसकी खौफनाकी निगाहों में समा नहीं रही थी। जो पहली मर्तबा उसे देखता था, उसका मुंह खुला रह जाता और आंखें दहशत से फैल जाती। ध्यान से देखने के बाद उसके जिस्म की कुछ और तफसीलात भी सामने आ रही थी। सर की मुनासबत से उसका चेहरा भी गैर मामूली तौर पर बड़ा था। आंखों का दरमियानी फासला खौफनाक हद तक ज्यादा था। 4 बाजुओं में से 2 ज्यादा मजबूत थे और उन पर बाल भी ज्यादा थे। टांगे भी बेहद तवाना थीं और पिंडलियां भी किसी हद तक टेढ़ी थीं, जैसे ठेकने लोगों की होती है। उसकी नाक किसी गोरिल्ले की नाक से मुशाबे थी। वो 2-3 बार एकदम मुश्तइल नजर आने लगा। उसने निहायत गुस्सीली नजरों से इर्द गिर्द मौजूद अफराद को घूरा और अपनी बंदिशों को खोलने की कोशिश की। उसकी ये जारहाना कोशिशें सनसनीखेज थीं। खासतौर से आखिरी कोशिश के मौके पर तो कई अफराद घबराकर बाहर निकल गए। डीएसपी साहब के हुक्म पर कातिल की मरहम पट्टी कर दी गई। उसकी रान से मुसलसल खून रिस रहा था। उस जख्म पर खासी तवज्जो दी गई थी। उसके सर के जख्म भी अहम थे। याद रहे कि रहमत की दुल्हन का बयान था कि उसने हमलावर के सर पर गुलदान से जरब लगाई थी। डीएसपी साहब ने उस जख्म का गौर से मुआयना किया। उस जख्म को गुलदान की जरब कहा जा सकता था और नहीं भी। बहरहाल ये जख्म ज्यादा ताजा नहीं लगता था। डीएसपी साहब अपने 2 मातहतों के साथ दूसरे कमरे में चले गए और अखबारी रिपोर्टरों को इस बारे में जरूरी तफसीलात बताई। बाद अज़ा मुझे और खोजी दोस्त मोहम्मद को भी इस मीटिंग में बुलाया गया। अभी ये मीटिंग जारी थी कि शौकत भी बागपुर पहुंच गया। वो सीधा तहसील अस्पताल से आ रहा था।
उसके सर पर अभी तक मेडिकल टेप चिपकी हुई थी और कंधे की वजह से बाजू गले में झूल रहा था। शौकत भी इस अहम मीटिंग में शरीक हो गया। शौकत ने खंडर में पेश आने वाले वाकयात तफसील से गोश-गुजार किए। बहरहाल उसने चौधरी और उसके मेहमानों के सिलसिले में मोहतात रवैया इख्तियार किया और अखबार वालों के सामने उनके मुताल्लिक कोई मनफी बात नहीं की। ये मीटिंग खत्म हुई और अखबार वाले तस्वीरें वगैरह लेकर फारिग हो गए तो डीएसपी इकराम शाह ने तन्हाई में शौकत से तफसीली मुलाकात की। उस मुलाकात से पहले मैंने शौकत को मशवरा दिया कि वो डीएसपी साहब को चौधरी अरबाब और उसके मेहमानों के मशकूक रवैये के बारे में जरूर बताए, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शौकत शायद लाशऊरी तौर पर चौधरियों से मरूब है। वो उनके साथ अपना मामला खराब करना नहीं चाहता, कम से कम उस वक्त तक जब उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिल जाए। वापस सरगोदा रवाना होने से पहले डीएसपी इकराम ने गिरफ्तार शुदा मुलजिम की हिफाजत के सिलसिले में खुसूसी ताकीद की। उन्होंने शौकत को हिदायत की कि मुलजिम के वाली वारिसों का खोज लगाने की भरपूर कोशिश की जाए। जिस वक्त शौकत वगैरह डीएसपी इकराम और अखबारी नुमाइंदों को रुखसत कर रहे थे, बाबा सादिक चुपके से मेरे पास आया। उसने बड़ी खामोशी के साथ एक रुका मेरे हाथ में थमा दिया। अपने पोपले मुंह को हरकत देकर उसने राजदारी से कहा, ये मेम सेब की तरफ से है। वो अब किसी जरूरी काम के लिए तुमसे मिलना चाहती है। मेरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। मुझे पहले ही शुबा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है। मैंने रुक्का खोलकर देखा। खूबसूरत अंग्रेजी हैंड राइटिंग में लिखा था, मिस्टर असलम, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। ये बेहद जरूरी है। मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं आपके साथ राजदारी से बात कर सकूं। बेहतर है कि यह मुलाकात आज ही हो जाए। वक्त और जगह के बारे में भी आप ही को बताना होगा। मैंने उस मुख्तसर तहरीर को 2-3 बार पढ़ा, फिर बाबे सादिक से मुखातिब होते हुए कहा, बाबा जी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेम जी मुझसे किस सिलसिले में मुलाकात करना चाहती हैं? बाबे सादिक ने मासूमियत से नफी में सर हिलाया। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं पुत्र। वैसे एक बात मैं जानता हूं, मेम जी अच्छी कुड़ी है, किसी अच्छी मां की धी है। मैं कुछ देर तक सोच विचार करता रहा। तब मैंने कहा कि शाम 6 बजे हवेली के पिछवाड़े मवेशियों वाले इहाते में आ जाऊंगा। मेम जी भी वहां आ जाएं तो मुलाकात हो सकती है। मैंने बाबा सादिक से कहा कि अगर मेम जी को यह तजवीज पसंद आ जाए तो मैं प्रोग्राम के मुताबिक पहुंच जाऊंगा। दूसरी सूरत में वो मुझे आकर बता दे कि मेम जी क्या कहती हैं। बाबा सादिक वापस नहीं आया। इसका मतलब यह था कि यह प्रोग्राम फाइनल हो गया है। सलोविया 6 बजे मुझसे इहाते में मिलेगी। ये वही इहाता था जहां चंद दिन पहले भी सलोविया से एक खूबसूरत मुलाकात हुई थी। शाम तक मेरा जहन सलोविया में ही उलझा रहा। वक्त काटे नहीं कट रहा था। ठीक 5:45 बजे मैं इहाते में पहुंच गया। तारीकी फैल चुकी थी। इहाते में उस वक्त बाबा सादिक और उसके एक भतीजे के सिवा और कोई नहीं था। मैं 1-2 बार पहले भी चहलकदमी करता हुआ इहाते की तरफ आ चुका था। भैंस और बकरी के छोटे छोटे बच्चों की उछल कूद देखकर मुझे अच्छा लगता था। इसके अलावा बाबे सादिक की बातें भी मजा देती थीं। मैं इहाते में पहुंचा तो रंग रंगीला बाबा सादिक एक गोशे में बैठा नजर आ गया। एक नौजवान भी उसके पास बैठा था। मुझे देखकर बाबे सादिक ने नौजवान को बाहर भेज दिया। मुझे इशारे से बताया कि मैं अंदर चला जाऊं। बाबे का इशारा समझते हुए मैं ऊंची छत वाले एक लंबूतरे गोदाम में आ गया। यहां एक तरफ भूसे के बहुत से गट्ठे पड़े थे। एक गोशे में डीजल के ड्रम दिखाई दे रहे थे। एक लालटेन की रोशनी उस गोदाम के बस थोड़े से हिस्से को रोशन कर पा रही थी। मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि सलोविया कैसे और किधर से आएगी। अगर कोई गैर मुताल्लिक शख्स मुझे यहां देख लेता तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। बहरहाल बाबे सादिक के होते हुए मुझे ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं थी। गोदाम की एक खिड़की जमीन से तकरीबन 7 फुट बुलंद थी। खिड़की की दूसरी तरफ नीची छत का एक ढारा सा था। यह ढारा हवेली के अगबी सहन से मिलता था। मुझे तवक्को नहीं थी कि सलोविया उस जानिब से आएगी, लेकिन वो उसी जानिब से आई। घड़ी की सुइयां ठीक 6 बजे का वक्त बता रही थीं। जब खिड़की खुली और मुझे किसी का हेवला नजर आया, ध्यान से देखा तो वो सलोविया थी। वो खिड़की में झुकी हुई थी। उसके लंबे बाल आगे की तरफ झूल रहे थे। मेरा दिल एक बारगी 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से धड़क उठा। मैं आगे बढ़ा। सलोविया खिड़की में टांगे लटका कर बैठ गई। गोदाम का फर्श काफी नीचा था। वो छलांग लगाती तो पांव वगैरह मुड़ने का अंदेशा था।
پلیز میری مدد کرو، وہ انگریزی میں بولی۔ میں چند سیکنڈ کے لیے ہچکچایا، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر میں نے اس کی اسمارٹ کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی اور تھوڑا سا اچھال کر اسے نیچے گودام میں اتار لیا۔ اترتے ہوئے اس کا پاؤں کسی چیز پر پڑا اور وہ ذرا سا ڈگمگائی اور سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے میرے بازوؤں میں آ گئی۔ اس کے نرم بال میرے چہرے پر پھیلے اور جسم کی خوشبو میرے حواسوں پر چھاتی چلی گئی۔ یہ محسوس کر کے میرے دل میں شادیانے بچ گئے کہ سلوویا نے میرے بازوؤں سے نکلنے کی فوری کوشش نہیں کی۔ دفتن ایک آواز نے ہمیں بری طرح ٹھٹکا دیا۔ یہ گودام کا دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ پھر بابے صادق کی آواز میرے کانوں میں گونجی، پتر اسلم، چھوٹا چودھری ادھر ہی آ رہا ہے۔ بابے کی آواز میں موجود سراسیمگی نے مجھے تہلا دیا۔ میں نے سلوویا سے کہا، عالمگیر ادھر آ رہا ہے، تم فوراً نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے ایک بار پھر اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اسے اوپر اٹھا کر کھڑکی کی دہلیز پر چڑھا دیا۔ وہ سبک بدن تیزی سے کھڑکی میں اوجھل ہو گئی۔ میں نے پٹ بند کر دیے اور بھوسے کی اوٹ میں ہو گیا۔ عالمگیر کی آواز دروازے کے بالکل قریب سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ اندر آ گیا۔ میری دھڑکنیں پریشانی کے سبب درہم برہم ہونے لگی۔ عالمگیر نے ڈیزل کے ڈرموں کا جائزہ لیا، کچھ دیر تک کھٹ پٹ کرتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ عالمگیر کے جانے کے 10-15 منٹ بعد بابے صادق کے اشارے پر میں بھی گودام سے نکلا اور گاؤں کی تاریک گلیوں میں چلتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ باغپور کی وہ رات بھی اپنے دامن میں خوف اور غیر یقینی کیفیت لیے ہوئے تھی۔ بے شک عجیب الخلقت گرفتار ہو گیا تھا اور اس کی گرفتاری کے چرچے دور و نزدیک پھیل گئے تھے، پھر بھی علاقے کے باسیوں کے ذہن خوف سے آزاد نہیں ہوئے تھے۔ ہر چہرے پر اب بھی خوف کی علامت تھی اور اب بھی ہر آنکھ میں خوف منجمد دکھائی دیتا تھا۔ عجیب الخلقت کے بارے میں ان گنت سوال اٹھ رہے تھے۔ اس حوالے سے خوفناک باتیں کھڑی جا رہی تھیں۔ حوالدار فدا حسین جیسے بے شمار لوگ اب بھی اس بات پر مضر تھے کہ یہ بد اروا اور آسیب کا چکر ہے۔ آج سارا دن لوگ دور دور سے اس عجیب الوضع قاتل کو دیکھنے کے لیے آتے رہے تھے اور یہ سلسلہ اب تک جاری تھا۔ بہرحال ابھی کچھ دیر پہلے شوکت نے تماشائیوں کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں کو نہ صرف تھانے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا بلکہ دوسرے دیہات سے آنے والوں کو گاؤں سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت گاؤں کی سوگوار فضا کچھ اور بھی سوگوار نظر آنے لگی۔ ایک رات کے بدنصیب دولہا کمپاؤنڈر رحمت کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گاؤں واپس پہنچ گئی تھی۔ رحمت کی موت سے ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ظہر کے بعد شادی والے گھر سے رحمت کا جنازہ اٹھا تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر قاتل پولیس کی تحویل میں نہ ہو تو غمزدہ لوگ اس کی دھجیاں اڑا دیتے۔ شام 4 بجے کے قریب بابا صادق پھر مجھ سے ملا۔ اس نے چپکے سے اطلاع دی، میم جی نے آج پھر پیغام دیا ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کل والی جگہ پر آج پھر آئے گی، لیکن آج 7 بجے کا ٹائم ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ بابا اپنے پوپلے منہ میں زبان گھما کر بولا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کل تو پتہ نہیں چھوٹا چودھری کیسے آ گیا، ورنہ شام کے بعد کوئی اس طرف کم ہی آتا ہے۔ 1-2 باتیں کرنے کے بعد بابا صادق چلا گیا۔ شام ٹھیک 7 بجے میں ایک بار پھر گودام میں موجود تھا۔ کل کے خوشبودار لمحے ابھی تک دماغ میں چکرا رہے تھے، لیکن آج میں سب سے پہلے سلوویا سے کام کی بات کرنا چاہتا تھا۔ یوں ہی گھڑی کی سوئیاں 7 کے ہندسے پر پہنچی، میں کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وقت کی پابندی کے سلسلے میں انگریز مشہور ہیں۔ کل بھی سلوویا عین وقت پر آ گئی تھی۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا۔ 7 کے بعد 7:15 بجے، 7:30 بجے، پھر 8 کا وقت ہو گیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ میری بے چینی عروج پر تھی۔ جب گودام کے دروازے پر بابے صادق کی شکل نظر آئی، اس نے مایوس کن لہجے میں کہا، اسلم پتر، آج میم جی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ دونوں صاحب میم جی کے پاس بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ آج نہیں آ سکتی۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ بڑے پریشان لگ رہے ہو؟ جہاں دیدہ بابے صادق نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ بات تو واقعی پریشانی کی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہاں، پتہ نہیں، بابے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انداز میں ہلکی سی شوخی بھی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بابے صادق نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، چلو کل تک اور انتظار کر لو۔
ویسے میرا ایک خیال اور بھی ہے، بابے نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیسا خیال؟ شاید میم اور تینوں صاحب 1-2 دن میں یہاں سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ واپس لاہور چلے جائیں گے؟ شاید ایسا ہی ہو، لیکن ایک بات کا مجھے پکا پتا ہے، وہ جانے سے پہلے ایک باری تم سے ملے گی ضرور۔ بابے کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک بار پھر دبی دبی شوخی چمک گئی۔ سردی آج بھی کڑاکے کی تھی، تیز ہوا بھی چل رہی تھی، صحن میں نیم کے درخت جھوم رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ اس ڈر کی پرچھائیاں ہیں جو گاؤں کی گلیوں میں رینگ رہا ہے اور در و دیوار پر سرسرا رہا ہے۔ میں مسہری پر لیٹ گیا اور ایک بار پھر سلوویا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ فرنگن تھی، لیکن ان فرنگیوں سے کتنی مختلف تھی جو عرصہ دراز تک متحدہ ہندوستان پر ظلم ڈھاتے رہے تھے اور صفاقی سے مسکراتے رہے تھے۔ اسے چند دن پہلے دیکھا تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ برسوں سے اسے جانتا ہوں۔ اس کا بولنا، اس کا مسکرانا، اس کا شرمانا، سب کچھ میرے دیس کی لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ کہتے ہیں نمک کی کان میں ہر شے نمک ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو فرنگیوں کے ملک میں رہتے ہوئے اور نسلاً فرنگی ہوتے ہوئے بھی فرنگی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ تنہائی میں مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہ سوال ایک بار پھر ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر برسنے لگا۔ 95% امکان اس بات کا تھا کہ سلوویا اس خطرناک قاتل کے بارے میں ہی کچھ کہنا چاہتی ہے جو پچھلے تقریباً 36 گھنٹوں سے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ کچھ بول رہا ہے، نہ کچھ بتا رہا ہے، اور نہ ہی شاید کچھ کھا پی رہا ہے۔ شوکت رات 12-1 بجے کے قریب تھانے سے واپس آیا۔ اس وقت تک میں سو چکا تھا۔ صبح سویرے اطلاع آئی کہ قریبی گاؤں کے چودھری کے گھر چوری ہو گئی ہے۔ کافی روپیہ اور زیور گیا ہے۔ چودھری سے شوکت کے قریبی تعلقات بھی تھے۔ شوکت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، پھر بھی اسے جاگوال جانا پڑا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے بھی اپنی کھٹارا جیپ میں سوار کر لیا۔ جاگوال میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگ گئے۔ ہم جاگوال سے فارغ ہو کر دوبارہ 12 بجے کے قریب واپس باغپور پہنچے۔ باغپور میں ایک اور سنسنی خیز خبر ہماری منتظر تھی۔ ابھی ہم باغپور سے باہر ہی تھے کہ سفید کپڑوں والے ایک پولیس ملازم نے ہاتھ کے اشارے سے ہماری جیپ کو روکا اور یہ دھماکہ خیز اطلاع دی کہ خونی شخص حوالات سے فرار ہو گیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے تو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ شوکت کا رنگ بھی ہلدی ہو گیا تھا۔ بتانے والے نے بتایا کہ خونی کے فرار کا واقعہ رات کو کسی وقت ہوا ہے اور اس کا پتہ صبح 8 بجے کے قریب لگا ہے۔ دراصل میں اور شوکت بہت سویرے باغپور سے نکل گئے تھے، اس لیے اس سانحے کی اطلاع ہمیں اب مل رہی تھی۔ ہم بھاگم بھاگ تھانے پہنچے۔ یہاں سارا عملہ موجود تھا۔ ہر شخص کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ ASI نیاز شوکت تک اطلاع پہنچانے کے لیے چاکوال کیا ہوا تھا، لیکن راستے میں اس سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ شوکت کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ لگتا تھا کہ مجرم کے فرار سے جہاں شوکت کو شدید صدمہ پہنچا ہے، وہاں متوقع تادیبی کارروائی بھی اسے ہراساں کر رہی ہے۔ کل رات تھانے سے واپس آنے سے پہلے شوکت نے ملزم کی حفاظت کی ذمہ داری حوالدار رب نواز اور حوالدار مبارک کو سونپی تھی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہیں پوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ شوکت اپنے دونوں حوالداروں یعنی رب نواز اور مبارک علی پر برس پڑا۔ وہ دونوں گمسم کھڑے تھے۔ ان کے چہرے اندیشوں کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ ASI نذیر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھاری نفری کے ساتھ مفرور خونی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ شوکت نے موقع کا معائنہ کیا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ رسیوں سے جکڑا ہونے کے باوجود قاتل نے رات پچھلے پہر حوالات کی عقبی کھڑکی توڑ دی اور تھانے کی حدود سے باہر نکل گیا۔ یہ کھڑکی حوالات کے کچے فرش سے تقریباً 3 فٹ بلند تھی۔ چھوٹی سی کھڑکی تھی اور اندر لوہے کی موٹی سلاخیں لگی تھیں۔ کم از کم 4 سلاخیں کاٹے بغیر بندہ اس کھڑکی سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور جس شخص سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا تھا اس کا تو سر ہی بہت بڑا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق جب تک ساری سلاخیں نہ کاٹی جاتی وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ لیکن چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ مفرور نے سلاخوں کو چھیڑا ہی نہیں تھا، اس نے پوری چوکھٹ ہی اکھاڑ دی تھی، جیسا کہ بعد میں شوکت کی زبانی معلوم ہوا۔ اس چوکھٹ کے اکھاڑے جانے میں شوکت اور اس کے ساتھیوں کی کوتاہی کو دخل تھا۔ کھڑکی کی سلاخیں بہت مضبوط تھیں، لیکن خود کھڑکی مضبوط نہیں تھی۔ یہ کھڑکی لاک اپ کی دیوار میں بھی ہلتی تھی۔ شاید ماضی میں کسی حوالاتی نے اس کھڑکی کے ساتھ ناکام قسمت آزمائی کی تھی۔ شوکت کو پتا تھا کہ کھڑکی ہلتی ہے، وہ اسے ٹھیک کرانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی۔ بسا اوقات کوئی غلطی ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے،
اور احساس دلانے کے بعد دم ساتھ لیتی ہے۔ پھر یہ غلطی مہینوں اور سالوں تک اپنی جگہ موجود رہتی ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اب تک ASI نذیر نے جو تفتیش کی تھی اس کا خلاصہ حوالدار فدا حسین نے ہمیں سنایا۔ نذیر نے ملزم کے فرار کے حوالے سے یہ قیافہ قائم کیا تھا کہ ملزم نے کسی طرح اپنے دانتوں سے کاٹ کر یا دیوار وغیرہ سے رگڑ کر اپنی بندشیں کمزور کیں اور پھر توڑ دیں۔ بندشیں توڑنے کے بعد وہ بیت الخلا میں کیا۔ یہ چھوٹا سا بیت الخلا حوالات کے اندر ہی موجود تھا۔ وہاں سے اس نے ایک اینٹ اٹھائی اور اس کی متواتر ضربوں سے کھڑکی کی چوکٹ کو باہر کی طرف نکال دیا۔ رب نواز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شراب کا نشہ کرتا ہے۔ رات آخری پہر لاک اپ کے سامنے اسی کی ڈیوٹی تھی۔ ممکن تھا کہ اس نے شراب پی رکھی ہو اور ہیڈ کانسٹیبل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہو۔ جب وہ نشے میں دھت پڑے ہوں گے تو مفرور نے کام دکھا دیا تھا۔ یہ تو تھا ASI نذیر کا تفتیش کا نتیجہ، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں نے جو تفتیش کی تھی اس نے اس سارے واقعے کا رنگ ڈھنگ ہی بدل دیا تھا۔ ہماری تفتیش یہ تھی کہ کھڑکی اندر سے نہیں باہر سے اکھاڑی گئی ہے۔ شوکت نے اس بارے میں کچھ مزید چھان بین کی، پیشہ ورانہ انداز میں زمینی شہادتوں کو دیکھا۔ اسی دوران میں شوکت کا ہوشیار ASI نذیر بھی مفرور کی تلاش میں بیکار بھاگ توڑ کر کے واپس آ گیا۔ شوکت نے نذیر کو بھی کھڑکی کی اکڑی ہوئی اینٹیں دکھائیں اور اپنے مضبوط شبے کے بارے میں بتایا۔ دونوں میں کچھ دیر تک اس بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ شوکت نے ASI نذیر سے کہا کہ وہ حوالدار رب نواز کو بلائے۔ اس نے بتایا کہ حوالدار شاید تھانے سے باہر گیا ہوا ہے۔ شوکت گرج کر بولا، کہاں دفع ہو گیا ہے؟ ڈھونڈ کر لاؤ اس خبیث کو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار مبارک علی نے آ کر بتایا کہ حوالدار رب نواز کہیں نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ ہیڈ کانسٹیبل شاہ نواز کا بھی کہیں پتہ نہیں۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ فضا میں سنسنی کی لہریں محسوس ہوئیں۔ میں نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، شوکت مجھے لگتا ہے کہ حوالدار رب نواز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری اور نذیر کی باتیں سن لی ہیں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو وہ بھاگ نکلا ہے۔ یہ صورتحال ہر شخص کے لیے دھماکہ خیز تھی۔ رب نواز کو ڈھونڈنے کے لیے اہلکار چاروں طرف دوڑے۔ شوکت سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حالات بڑے ڈرامائی رخ اختیار کر گئے تھے۔ ابھی وثوق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، مگر ظاہر یہی ہو رہا تھا کہ حوالدار رب نواز اور ہیڈ کانسٹیبل شاہ نواز ڈوگر نے قاتل کے فرار ہونے میں کردار ادا کیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ 90% امکان اس بات کا تھا کہ ان پولیس ملازمین کو کسی نے بھاری بھرکم رشوت دے کر خریدا ہے، لیکن یہ خریدار کون ہے؟ انہوں نے رب نواز اور ہیڈ کانسٹیبل شاہ نواز ڈوگر کو کس طرح استعمال کیا ہے، اور قاتل کی رہائی سے انہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ سارے سوال جواب طلب تھے۔ اب تک جو اندازے قائم کیے گئے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ فرار کا واقعہ رات 3-4 بجے کے قریب ہوا ہے۔ اس واقعے کا علم صبح 8 بجے کے لگ بھگ ہوا تھا، یعنی ملزم کو فرار ہونے کے لیے اور کسی محفوظ جگہ تک پہنچنے کے لیے 4-5 گھنٹے ملے تھے۔ یہ بہت زیادہ ٹائم تھا۔ ہاں، حوالدار رب نواز اور کانسٹیبل ڈوگر بھی تازہ دم فرار ہوئے تھے، انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ شوکت نے فوری طور پر ASI نذیر اور نیاز کو نفری دے کر ان دونوں کی تلاش میں بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے گرد و نواح میں قاتل کی تلاش بھی شروع کر دی گئی۔ عام لوگوں میں دبی دبی افواہیں گردش کر رہی تھیں، لیکن ابھی تک انہیں ٹھیک سے کچھ معلوم نہیں ہوا تھا کہ واقعہ کتنا سنگین ہو چکا ہے۔ قاتل کی گرفتاری کے بعد ان بیچارے لوگوں نے کئی روز کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب ایک بار پھر ان کا سکون بری طرح درہم برہم ہونے والا تھا۔ میں دیر تک سوچتا رہا۔ ذہن باری باری چودھری کے انگریز مہمانوں کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ایک دم میرا دھیان سلوویا کی طرف چلا گیا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ صرف اسی خاطر اپنی جان جوکھم میں ڈال کر مجھ سے ملی تھی، لیکن اتفاقاً ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہو سکی۔ ایک نئے خیال کے تحت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت تیزی کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اب مزید احتیاط نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے شوکت سے کہا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ چودھری ارباب کی حویلی میں۔ میرا خیال ہے کہ سلوویا ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کی وجہ سے ڈر رہی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شکاری راضی جان کی موت کی وجہ سے جیکب اور اس کے ساتھی دباؤ میں ہیں۔ اگر ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہو گے تو وہ تعاون کریں گے۔ تم ان سے اپنے طریقے کے مطابق علیحدہ علیحدہ پوچھ تاچھ کرو۔ ممکن ہے ہم سلوویا سے بھی علیحدگی میں بات کر سکیں گے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے ہم سے، ہمیں اسے کہنے کا موقع دینا چاہیے۔ لیکن اگر تحصیلدار کی دم پر پاؤں آ گیا تو پھر؟
یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے شوکت، بڑے بڑے افسروں کے کان کھڑے ہو چکے ہیں، گونج سرگودا اور لاہور تک جا رہی ہے، تحصیلدار کہاں تک ٹانگ اڑائے گا؟ شوکت کے چہرے پر نیم رضامندی کے آثار نظر آنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم چودھری ارباب کی حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ پھاٹک پر چودھری کے پرانے ملازم بخشو سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک بڑے بل ڈاگ کی زنجیر تھامے ہوئے تھا۔ یہ کتا میں نے اکثر اس شخص کے ساتھ دیکھا تھا۔ شوکت نے پوچھا، چودھری صاحب کہاں ہیں؟ کسی کام سے گئے ہیں جی، شام تک آ جائیں گے شاید۔ اور عالمگیر؟ ان کا مجھے نہیں پتا۔ چودھری کے انگریز مہمان کہاں ہیں؟ شوکت نے بخشو سے پوچھا۔ بخشو کے جواب نے ہمیں جھنجھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا، وہ لوگ تو چلے گئے ہیں جناب۔ میں اور شوکت تعجب سے بخشو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کب گئے وہ؟ شوکت نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ تو جی صبح 7 بجے ہی نکل گئے تھے، بخشو کا جواب تھا۔ دال میں جو کالا نظر آ رہا تھا وہ اب بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ گیا تھا۔ چودھری کے مہمانوں کا یوں اچانک چلے جانا اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گیا تھا۔ میری نگاہوں میں ایک بار پھر سلویا کا چہرہ گھوم گیا۔ یوں لگا کہ ایک دم ہی میرے ارد گرد ویرانی پھیل گئی ہے۔ کیا میں اسے پھر دیکھ سکوں گا؟ یہ سوال بڑی شدت سے ذہن میں ابھرا۔ اتنے میں دروازے پر بابا صادق نظر آیا۔ وہ مجھے اور شوکت کو دیکھ کر بولا، آ جاؤ بچوں، اندر آ جاؤ۔ ہم بھی کسی ایسی ہی پیشکش کا انتظار کر رہے تھے۔ شوکت نے فوراً اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ کتا بردار ملازم بخشو کے چہرے پر ناگواری کی شکن ابھر کر غائب ہو گئی۔ ہم اندر نشستگاہ میں پہنچ گئے۔ یہی جگہ تھی جہاں چند روز قبل ہم نے شراب و شباب کی محفل سجی ہوئی دیکھی تھی، لیکن اب یہاں مکمل سکوت تھا۔ ارد گرد کوئی ملازم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ فقط بخشو اور اس کا کتا ہمیں ناراض نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بابے صادق سے پوچھا، سلویا اور اس کے دوست چلے گئے ہیں؟ بابے نے دل گرفتہ انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ لگتا تھا کہ سلویا کے جانے سے میری طرح بابا صادق بھی اداس ہو گیا ہے۔ وہ سلویا سے بڑا بے تکلف تھا۔ وہ بھی اسے بے تکلفی سے مخاطب کرتی تھی اور اولڈ سویٹ مین کے خطاب سے نوازتی تھی۔ بابا صادق سلویا کی گلابی اردو کے بس چند ایک لفظ ہی سمجھ پاتا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سلویا کے ساتھ بابے کے لگاؤ میں شفقت کا عنصر نمایاں تھا۔ بابے سے باتیں کرتے ہوئے اچانک میرا دھیان چند روز پہلے کے واقعات کی طرف چلا گیا۔ ہم اسی چھت تلے بیٹھے تھے جب چھت پر سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئی تھیں، اور پھر عالمگیر پریشانی کے عالم میں باہر چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے جس رات چاند زخمی ہوا تھا، اس رات بھی شوکت کو حویلی کی چھت پر سے کسی عورت کی آہ و بکا سنائی دی تھی۔ وہ دونوں واقعات ابھی تک میرے ذہن میں موجود تھے۔ بابا صادق پانی کا گلاس لینے کے لیے باہر گیا تو میں نے سرگوشی کے انداز میں شوکت سے کہا، آج حویلی میں کوئی نہیں ہے۔ میرے خیال میں حویلی کی چھت دیکھنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ شوکت نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر تفہیمی انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ بابا صادق پانی لے کر واپس آیا تو میں نے اس سے کہا، بابا آج تمہاری تھوڑی سی مدد چاہیے۔ ہاں بیٹا، میں حاضر ہوں۔ ہم حویلی کی چھت دیکھنا چاہتے ہیں۔ بابا صادق کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پر پتر چودھری صاحب نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، اسی لیے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بابا سوچ میں گم ہو گیا۔ بابا بے شک چودھری کے ملازموں میں بہت پرانا تھا، لیکن کئی بار اندازہ ہوا تھا کہ وہ چودھریوں سے اب خوش نہیں ہے، خاص طور سے چھوٹے چودھری عالمگیر سے تو اس کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ بابا صادق کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ چھوٹے چودھری کے اللے تللے اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ جب میں نے چھت پر جانے کی بات کی تو بابا صادق کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک مہم سی چمک نظر آئی، جیسے ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی حویلی کی چھت کے اسرار کو جاننے کی خواہش رکھتا ہو۔ شوکت نے کہا، ہم بس تھوڑی دیر کے لیے اوپر جائیں گے، اس دوران تم آس پاس نظر رکھنا۔ بابا صادق نے ایک بار پھر ہراسا لہجے میں کہا، چودھری صاحب اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، انہوں نے پکی تاکید کی ہوئی ہے کہ کوئی نوکر سیڑھیاں نہیں چڑھے گا۔ یہ پابندی کتنے دن سے لگی ہوئی ہے؟ یہی کوئی 3-4 ہفتوں سے جی۔ یہ اتفاق سے بہت اچھا موقع ملا ہے ہمیں۔ ارد گرد کے سارے کمرے خالی نظر آ رہے تھے، صرف لال آنکھوں والا بخشو اپنے کتے کے ساتھ برآمدے میں کھڑا تھا۔ شوکت نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ میں جا کر اس بخشو کو باتوں میں لگاتا ہوں، اس دوران تم اوپر کا چکر لگا آؤ۔ اگر مجھے کوئی خطرہ نظر آیا تو میں بابے صادق کو آواز دوں گا، تم سمجھ جانا اور نیچے آ جانا۔ دراصل اپنے زخمی بازو کی وجہ سے شوکت خود اوپر نہیں جانا چاہتا تھا۔
2-3 मिनट के अंदर हमने जरूरी बातें तय कर ली। बाबा सादिक खामोश था, उसके चेहरे पर नीम रजामंदी के आसार थे। शौकत बरामदे में चला गया तो मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। मैं हर सूरत में सुनहरी मौके से फायदा उठाना चाहता था। ऊपर की मंजिल पर एक तंग राहदारी थी। दोनों तरफ कोई 10-12 कमरे थे। लकड़ी के मोटे दरवाजों पर नक्शो निगार बने हुए थे और उन पर सब्ज रंग की तय चढ़ी हुई थी। चौधरी उन कमरों को यकीनन मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल करता था। एक तो दरवाजों के बाहर पड़ी इस्तेमाल शुदा अशिया को देखकर मैंने कयाफा लगाया कि अंग्रेज मेहमान भी इन्हीं कमरों में क़याम पजीर रहे होंगे। अब वो गधे के सर से सींगों की तरह गायब थे। दूसरी तरफ हवालात से जुनूनी कातिल भी पुरस्कार तौर पर फरार हो चुका था। इन दोनों वाकयात में कोई नादीदा ताल्लुक महसूस होता था। नीम तारीकी राहदारी से गुजरकर मैं कदीम तर्ज के भारी भरकम दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे के हैंडल लोहे के थे और उन हैंडलों में एक जंजीर डालकर बड़े साइज के एक ताले से मुंसलिक कर दी गई थी। मैंने कयाफा लगाया कि चंद रोज पहले छत पर से जो आहटें सुनाई दी थी वो इस दरवाजे की दूसरी जानिब से आई थी। खुशकिस्मती से मुझे राहदारी के गोशे में काट कबाड़ के अंदर लोहे का एक बड़ा सा रॉड मिल गया। मैंने उस रॉड की मदद से जंजीर के साथ थोड़ी सी जोर आजमाई की और दरवाजा खोल दिया। थोड़ी सी आवाज पैदा हुई थी। यह आवाज किसी मुलाजिम को हवेली के उस हिस्से में खींच सकती थी। एहतियात के तौर पर मैंने कुछ देर सुनगुन ली और फिर दरवाजे में दाखिल हो गया। चंद कदम आगे मुझे एक और दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाई गई थी। ताहम दरवाजे के सामने पहुंचते ही मुझे अंदाजा हो गया कि यह जिस कमरे का दरवाजा है वो कमरा खाली नहीं है। मैंने दरवाजे से कान लगाए। अंदर से किसी के रोने की मध्यम आवाज उभरी। वहां कोई रो रहा था। ये किसी औरत की आवाज थी, दर्द में डूबी हुई और सिसकियों में पिरोई हुई। इस वीरानी में वो किसको सुना रही थी अपना रोना? शायद अपने आप को या सिर्फ अपने पैदा करने वाले को। मैंने उंगली की पोंछ से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक औरत की भर्राई हुई आवाज उभरी। पुलिस, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। कौन? औरत ने बेपनाह हैरत से अपना सवाल दोहराया। उसकी आवाज में इस्तराब की बुलंद लहरें थीं। पुलिस, मैंने जोर देकर कहा। अचानक अंदर से कोई दरवाजे पर झपटा और बड़ी शिद्दत से दरवाजा पीटने लगा। साथ साथ एक फरियादी आवाज सुनाई दे रही थी। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं यहां बंद हूं। खुदा के वास्ते मुझे यहां से निकालो, खुदा के वास्ते। ये उसी औरत की आवाज थी। वो बेतरह चीख रही थी। तुम्हें खुदा का वास्ता, खुदा रसूल का वास्ता। 2 मिनट सब्र करो, मैंने औरत को तसल्ली दी और फिर तेजी से वापस सीढ़ियों तक पहुंचा। यहां बाबा सादिक नशिस्तगाह में मौजूद था। मैंने उससे कहा कि वो इंस्पेक्टर शौकत को बुलाए। चंद सेकंड बाद शौकत चेहरे पर सवालिया निशान सजाए मेरे सामने खड़ा था। मैं शौकत को लेकर बालाई मंजिल पर आ गया। बंद दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मैंने सारी बात उसे बता दी थी। शौकत ने अपने हाथ से दरवाजा खोला। एक तंग कमरे में एक उधेड़ उम्र औरत हमारे सामने खड़ी थी। औरत के खिचड़ी बाल बिखरे हुए थे। उसके जिस्म पर मैला कुचैला देहाती लिबास था। वो सर और पांव से नंगी थी। उसने शौकत की वर्दी देखी और चीख कर उससे लिपट गई। मुझे यहां से ले चलो साहब जी, वो गिड़गिड़ाई। उसकी आंखों में खौफ जमा हुआ था और जर्द रुखसारों पर आंसू गिर रहे थे। शौकत ने तसल्ली आमेज अंदाज में उसके शाने पर हाथ रखा और उसे अपने साथ लगाए नीम तारीक कमरे से बाहर निकल आया। अभी हम राहदारी में ही थे कि सुर्ख आंखों वाला बख्शू अपने एक मुसल्ला साथी के हमरा नमूदार हुआ। हमारे साथ उमर रसीदा औरत को देखकर उसके चेहरे पर जलजले के आसार नमूदार हो गए। वो चंद लम्हे शदीद तजब्जुब में खड़ा रहा, फिर हकला कर बोला, थानेदार जी, इस धोखेबाज को कहां ले जा रहे हैं आप? थाने ले जा रहा हूं, शौकत ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। लेकिन चौधरी साहब की इजाजत के बगैर? हाँ, उसकी इजाजत के बगैर। शौकत का लहजा मुस्तहकम था। गालिबन वो समझ गया था कि अब चौधरियों की साइड मजीद नहीं ली जा सकती। हम जी चौधरी साहब के नौकर हैं जनाब, और हमारी मजबूरी तुम्हारी मजबूरी की ऐसी की तैसी। पीछे हटो, वरना अभी सारी बदमाशी नाक के रास्ते निकाल दूंगा। शौकत बिफर गया था। जनाब, हम नौकर हैं जी, लेकिन क्या करोगे? गोली चलाओगे मुझ पर? तो फिर चलाओ गोली।
शौकत धाड़ा और रिवॉल्वर निकाल लिया। चंद सेकंड शदीद तरीन तनाव में गुजरे। बख्शू के सामने दो ही रास्ते थे, पुलिस से मुकाबला करे या हमारे सामने से हट जाए। वो इस काबिल नहीं था कि चौधरी की गैर मौजूदगी में कोई बड़ा रिस्क ले सके। वो अपनी जगह साकित खड़ा रहा। मैं और शौकत खस्ता हाल औरत को लिए नीचे आए और फिर हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए।